آج لوگ تکرار کرتے ہیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا ترین کافر و ملحد ہے. جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے نہ کوئی ظاہری شہادت، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے. تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا. فرما دیا ایک ہے. وہ جو بتاتے گئے مانتے چلے گئے. ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، جو منواتے جاؤ، جو چھڑاتے جاؤ. اگر یہ معیشت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں. آقا نے جس شے کو فرما دیا اسلام ہو گیا. سمجھیں آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب قرآن ہے، بس وہ قرآن. ہمارے پاس قرآن کے ہونے کی اور شہادت. یہ مقام مصطفیٰ. اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی. اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے. غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات پڑھ دی. وعلمک ما لم تعلم 5 آیات پڑھ دی. اب صحابہ کرام جو اس وقت صحابی نہیں بنے تھے، لا محالہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں سنا رہے. ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا. پوچھا نا بولیے. ان کے پوچھنے پر کیا ہے عجیب کلام. اس کے جواب میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا. اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھا؟ یہ بولیے. قرآن ہے. یہ تو 5 آیتوں میں کوئی آیت نہیں آئی. یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرا وربک الذی علم بالقلم الانسان ما لم يعلم. 5 آیتیں اٹھا یہ کیا؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر. پہلی وہی آقا یہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا یہ قرآن. یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے. جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے. یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے. حدیث یہ قرآن. تو جنہوں نے مان لیا انہوں نے قرآن پہلے مانا یہ حدیث مصطفیٰ ہونا پہلے. انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں میں سمجھانا چاہتا ہوں مصطفیٰ پہلے کیا مانا. آج لوگ تکرار کرتے ہیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا ترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. یہ کلام قرآن نے نہیں کہا. الحم سے بناس پورے قرآن میں قرآن کے صرف میں کافی. ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا وہ قرآن کے قرآن کیوں ڈالتے ہیں؟ قرآن نے کبھی نہیں کہا صرف میں کافی. جو بات قرآن نے نہیں کہی، ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو پہلے کس کو مانا؟ یہ قرآن اس جملے کو مانا نا. جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا. تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا. تو قرآن کو ماننا حدیث مصطفیٰ کا محتاج ہے. وہ مقدم ہے.
اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے صفا کا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں سب نے کہا مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ آپ سچے، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے مان لیں گے۔ فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ یہ جھوٹے کی پوجا چھوڑ دو، خدا ہے۔ جو مان گئے وہ مومن ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، خدا ایک ہے، یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا، اگر یہ کہو کہ لشکر آ حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں، میری سچائی مانتے ہیں کہ نہیں؟ جب جواب دیا آپ کو سچا مانتے ہیں، تب سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی۔ اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور خبر ہی نہ دیتے۔ جب وہ سچائی نہیں مان رہے خدا کے ایک ہونے کی، وہ کہتے جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی، جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا کے پیچھے وہ نہیں مانتے، جو محسوس ہے دیکھی جانے والی چیز ہے، لمحے بعد کہ لشکر آیا یا نہیں، تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے اس خدا کے ہونے کی خبر تمہیں تم اس قابل ہی نہیں۔ تو انہوں نے حضور کو سچا مانا، تو پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک، تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے۔ تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں۔ تو مجھے بولیے اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو، تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو۔ خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے۔ مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی جا رہی ہے وہ خدا ہے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا ہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ کسی طبیعت ہو جائے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنی۔ خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ یہ ہے رسالت کا تعلق، توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا، کسی نے دیکھا نہ چکھا نہ چھوا۔ وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے، نہ معقولات میں سے ہے، نہ حواس اس کی خبر دیتے، نہ عقل خبر دیتی ہے، نہ وجدان اس کی خبر دیتا، قطعی خبر۔ تو انسان فارغ ہو گیا۔ آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے، میں نے تو دیکھا نہیں۔ کان سے پوچھا اللہ ہے، میں نے کبھی سنا نہیں۔ زبان سے پوچھا ہے، میں نے تو چکھا نہیں۔ ناک سے پوچھا ہے، اس نے کبھی سونگا نہیں۔ ہاتھ سے پوچھا ہے، اس نے کبھی چھوا نہیں۔ ہوا سے خمسہ پہلے جواب دے گئے۔ عقل سے پوچھا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہوا سے خمسہ کے سارے جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا، نہ میرے تصور میں کبھی آیا، نہ وہ حصے مشترک میں کبھی آیا، نہ میرے ذہن میں خیال میں آیا۔ تو میں تو نہیں جانتا یا نہیں۔ تو وجدان سے پوچھا مجھے کیا خبر۔ میں بھی پنجابی میں کہتی ہوں کیا کچھ حواس سے لیتا، عقل سے لیتا۔ یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے۔
حاضرین محترم جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت، نہ کوئی ذریعہ علم، تو خدا کے ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان دیا، فرما دیا ایک ہے، وہ جو بتاتے گئے مانتے چلے گئے۔ ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، جو منواتے جاؤ، جو چھڑاتے جاؤ، اگر یہ معیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر یہ معیت اور کیفیت اس کو ایمان کہتے ہیں۔